آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسی علامات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، فوری طور پہ آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ سیڑھیاں چڑھنے کے دوران آپ کا بہت زیادہ سانس پھولتا ہے، آپ جگہ جگہ پہ سٹے کرتے ہیں، سانس بہت زیادہ آپ کا پھولتا ہے، دیر تک آپ کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ دھندلا پن رہتا ہے، موسم کوئی بھی ہو میٹر نہیں کرتا، لوگوں کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے، لوگوں کو ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسی علامات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، فوری طور پہ آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ اس ویڈیو کو مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جن لوگوں کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر جیسے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ایک ربط جڑ سکے، ایک تعلق جڑ سکے اور آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ میسج کر سکتے ہیں یا آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ فون کال پہ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، عتیق الرحمان شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہائی بلڈ پریشر کی علامات اور وجوہات میں بہت بیسک جو علامات اور وجوہات ہوتی ہیں ان کا آپ کی کرونک ڈیزیزز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، لیکن اگر مان کے چلتے ہیں آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی کرونک ڈیزیز بھی نہ ہو، کسی قسم کا آپ کو مرض بھی لاحق نہ ہو، فار ایگزامپل بہت سارے پیشنٹس کو اولڈ ایج کی وجہ سے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہائی بلڈ پریشر کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کے اندر بلڈ کلاٹنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، کارڈک ایشوز کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بلڈ پریشر کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مریضوں کو برین ہیمریجز کے معاملات ہوتے ہیں، برین کے اندر جو آپ کی بلڈ ویسلز ہیں ان کے اندر بلڈ کلاٹس بننے کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے بھی آپ میں بلڈ پریشر کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، پانی کا انٹیک کم کرنے کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر کے جو مسائل ہیں لوگوں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ میں نہیں پائی جاتی، پھر ایسی کون سی ایسی علامات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اور فوری طور پہ آپ کو اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو نارملی ڈیلی بیسس پہ ہم ایکٹیویٹیز پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی مسٹیک ہم کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو بیسک ریزن آتی ہے، بہت سارے لوگ صبح اٹھ کے واک نہیں کرتے، بہت سارے لوگ صبح اٹھ کے ارلی مارننگ جو ہے وہ سن لائٹ، پہلی جو سورج کی کرنیں ہیں وہ نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکسرسائزز پریکٹس نہیں کرتے، بلکہ فوری طور پہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنی ڈیلی بیسس کی جو روٹین ہیں، اپنے بزنسز ہیں، کام ہے، آفیشیل ورک ہیں، اس میں بیزی ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی کا جو میکانزم ہے، جو ہارمونز ہیں، ان کو ریلیکسیشن کا، ان کو صحیح طریقے سے کام کے لیے پریپیئر ہونے کا ٹائم نہیں ملتا، جس کی وجہ سے فوری طور پہ ان کا جو دماغ ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت میں موو کر جاتا ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں بلڈ پریشر جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کو اس وقت نہیں پتہ چل پاتا، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو موذی مرض ہے یہ لاحق ہو جاتا ہے، آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ روٹین ہے ڈیلی بیسس پہ تو میں آپ کو ابھی سے مشورہ دیتا ہوں کہ فوری طور پہ آپ اپنی اس روٹین کو چینج کریں، تبدیل کریں، اور سب سے پہلے اٹھ کے آپ ایکسرسائزز کیا کریں، پانی کا انٹیک کیا کریں، پہلے آدھا گھنٹہ جو ہے اپنے آپ کو دیا کریں، واک کیا کریں، ہیلدی جو ہے وہ فوڈ لیا کریں، چائے قہوے کا استعمال کم کیا کریں، جوسز لیا کریں، کوئی پھل کھایا کریں، یا بادام وغیرہ جو ہیں آپ کے نٹس ہیں وہ صبح آپ استعمال کریں، خود کو گرینری کے اوپر واک کا عادی بنائیں۔ یہ ایسی پریکٹسز ہیں جن کے کرنے سے جسم کے اندر خون کی روانگی درست طریقے سے ہوگی اور بلڈ پریشر کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری کامن مسٹیک جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جو لوگ اپنا کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، کام کاج کرنے کے دوران کچھ ہی ٹائم کے بعد ان کے پاؤں کے اندر
टांगों के अंदर या जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के अंदर सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है और वो उसको मुसलसल इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में रहते हैं और ख़ुद पे तवज्जो भी नहीं दे पा रहे होते और गिला शिकवा करते नजर दिखाई देते हैं। बाज़ का जो ऑफिशियल वर्क करने वाले मर्द ख़वातीन हैं, अगर वो आधा घंटा बैठ के अपना ऑफिशियल वर्क करते हैं, टांगे लटका के बैठते हैं, तो उनके पाँव के अंदर, टांगों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। उनका मानना ये होता है शायद बैठ के काम करने की वजह से इस तरह मामला होता है। वो थोड़ा बहुत चलते हैं, फिर दोबारा से बैठ के काम करते हैं तो दोबारा से स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जबकि ये बिल्कुल आपको इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं आपको ब्लड प्रेशर के मसले में धकेलने के लिए ये मसला होता है। आपको फौरी तौर पे अपने ऊपर तवज्जो देनी है। तो इस प्रैक्टिस को आपने जो है वो ट्रीटमेंट के थ्रू इसको दुरुस्त करना है, इसको सही करना है। क्योंकि होता यूं है कि जब आप बहुत देर तक बैठ के काम कर रहे होते हैं और पानी का इंटेक भी नहीं कर रहे होते, मुसलसल आप विजुअलिटी करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं, उससे आपका खून गाढ़ा होता है, आपका ब्लड जो है वो थिक होता है, ब्लड वेसल्स आपकी सुकड़ती हैं पानी का इंटेक ना करने की वजह से, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज में खून का बहाव जो है वो मुतासिर होता है। दिल को बहुत ज्यादा जोर लगा के काम करना पड़ता है, इसलिए जो है आपको ब्लड प्रेशर के मसाइल का सामना करना पड़ता है। लिहाजा जब भी आपको इस तरह का कोई मसला हो, फौरी तौर पे आप रेस्ट करें और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। इसके बाद एक कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि बहुत सारे लोगों को, खास तौर पे गर्मी के मौसम में, वैसे तो सर्दी के मौसम में मौसम कोई भी हो मैटर नहीं करता, लोगों की नक्सीर फूट जाती है, लोगों को नाक से खून आना शुरू हो जाता है और बाज़ कंडीशन में हमने देखा है पेशेंट को कि लोगों के कानों से भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लोग हैं। तो इस तरह से ये अगर आपके अंदर भी कोई मसला पाया जाता है, आपके बैठे बैठे जो है नक्सीर फूट जाती है, ये आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है कि अल्लाह पाक ने बहुत सारे हमारे जिस्म के अंदर ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स रखे हैं, सेंसिटिव नर्व्स रखी हैं कि जो आपको बहुत सारी सीवियर डिजीजेज से बचाती हैं। देखें, अगर आपकी नक्सीर ना फूटे, ये भी एक ऐसी नर्व होती है, आपकी ऐसी नाजुक जो है वो ब्लड वेसल होती है, अगर ये ना फटे तो आपको खुदा ना खास्ता आपको ब्रेन हेमरेज होने का भी खतरा होता है, आपके दिमाग की जो नस है वो भी फटने का अंदेशा होता है। इसलिए सम टाइम अगर आपके जिस्म के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग चल रही हो, उसकी वजह से लोगों को जो है नक्सीर फूट जाती है, नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। ये इसमें डर खौफ वाली, खतरे वाली बात नहीं होती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो बनाए हुए मैकेनिज्म के मुताबिक अगर आपकी नक्सीर फूट जाती है, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा रही होती है, आपको सेव कर रही होती है। लिहाजा फौरी तौर पे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो डायरेक्ट पानी के नीचे सर को कर देते हैं या सर ऊंचा करके लेट जाते हैं, जैसे टांगे ऊपर करके सर नीचे करके लेट जाते हैं। ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। फौरी तौर पे खून को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर ये थोड़ा बहुत निकलता है तो इसको निकल देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स के अंदर, आपकी नर्व के अंदर जो ब्लड ब्लॉक हुआ होता है, जमा हुआ होता है, एक्स्ट्रा जो होता है, जिसके अंदर कोई ब्लड क्लॉट होने का भी अंदेशा होता है या खून गाढ़ा होता है या लोथड़ा बनने का भी अंदेशा होता है, ये निकल जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही रुक जाता है। थोड़ी एहतियात करने से, पानी का इंटेक करने से ये रुक जाता है। कभी भी आप सर नीचा और टांगे ऊपर करके ना लेटें। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नक्सीर फूटने का मामला होता है, फौरी तौर पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आपको समझ लेना चाहिए कि आप भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इसके बाद बहुत सारे मर्दो ख़वातीन घरों के अंदर, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑफिसेज वगैरह में सीढ़ियाँ होती हैं, जगह जगह पे सीढ़ियाँ होती हैं, किसी मॉल में चले जाएं, प्लाजे में चले जाएं, घरों के अंदर ख़ास तौर पे, तो जो लोग जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हालांकि उनकी कम उम्री होती है, इतनी एज भी नहीं होती, एज फैक्टर भी नहीं होता, तो सेहत देखने को बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, सेहतमंद भी होते हैं। तो अगर सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान आपका बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, आप जगह जगह पे स्टे करते हैं, सांस बहुत ज़्यादा आपका फूलता है, देर तक आपकी आंखों के आगे जो है वो धुंधलापन रहता है, बहुत ज़्यादा जालानुमा आपकी आंखों के आगे बना रहता है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो ये अगर सारी के सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर पाए जाते हैं, आपको समझ और जान लेना चाहिए कि आप भी एक ब्लड प्रेशर के मरीज आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। क्योंकि टेक्निकली बात या मेडिकली तौर पर बात की जाए तो आपका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा हार्ड और
ٹھیک ہوتا ہے آپ کو پانی کا انٹیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، واک اینڈ ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ڈائٹ موڈیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کیونکہ ساری چیزیں آپ نہیں کر رہے ہوتے، آپ کا لائف سٹائل بہت زیادہ امبیلنس ہوتا ہے. جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو آپ کا سانس پھولتا ہے، سانس پھولنے کی وجہ سے آپ کا جو دل ہے، دل کو بہت زیادہ خون کو پمپ کرنا پڑتا ہے، دیگر آرٹریز میں بلڈ کی سپلائی کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سانس پھولتا ہے. آپ کے جو پھیپھڑے ہیں، جب مختلف آرٹری سے ہوتا ہوا بلڈ جو صاف ہے وہ آپ کے پھیپھڑوں لنگز میں پہنچتا ہے تو اس کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، بہت دیر تک اس کو جو ہے وہ پروسیس کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، سانس پھولتا ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، آپ کو چکر آتے ہیں. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ بھی ایک ہائی بلڈ پریشر کے، انزائٹی کے پیشنٹ بننے جا رہے ہیں. فوری طور پہ آپ کو کچھ ایسی ٹریٹمنٹس لینا چاہیے جس سے آپ کا یہ مسئلہ فوری طور پہ حل ہو سکے. بہت سارے لوگ ڈیلی کی جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، تو کام کاج کرنے کے دوران ان کی آنکھوں کے آگے دھندلا پن آ جاتا ہے، بہت زیادہ آنکھوں کے آگے جو ہے وہ جالا بن رہا ہوتا ہے، ان کو صحیح طرح سے کوئی چیز دکھائی نہیں دے پا رہی ہوتی. اگر وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو صحیح طرح سے لیپ ٹاپ کی اسکرین نہیں دکھائی دے رہی ہوتی. بہت سارے لوگوں کی دور کی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ دھندلا پن کا شکار ہو جاتی ہے، اور بہت سارے مرد و خواتین کی نزدیک کی جو نظر ہے وہ دھندلا پن کا شکار ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ ایسا جو پروسیس ہے کچھ لمحوں اور کچھ دیر کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد وہ نارمل ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ پاتی کہ آیا میرے ساتھ اس طرح کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ نارمل کنڈیشن میں ان کے ساتھ ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہوتا. جیسے ہی ان کو یہ مسئلہ ہوگا، اگر وہ خود پہ تھوڑی توجہ کریں، نظر دوڑائیں، غور کریں، تو وہ ان کو پتہ چلے گا کہ وہ انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس کی حالت میں اس وقت ہوتے ہیں. کسی نہ کسی بات کی وہ ٹینشن لیے ہوتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو برین کے ہارمونز ہیں وہ صحیح طریقے سے ورک نہیں کرتے، بیلنس ہو جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے آگے جو دھندلا پن ہے یہ آ جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو جن کو انزائٹی اور سٹریس میں دھندلا پن کا آنکھوں سے نظر نہ آنے کا جو مسئلہ ہے وہ پیش آتا ہے، ایسے لوگوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو آیا ہے کہ ان کو یا آدھے سر کا مائگرین ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، یا بعض اوقات پچھلے حصے میں آپ کی نیک کے اوپر جو نرم حصہ ہوتا ہے آپ کے سر کا، جس کو ہم کھوپڑی بھی کہتے ہیں، اس سر کے حصے میں بعض اوقات پیشنٹ کو درد کا احساس ہوتا ہے، بہت زیادہ تناؤ اور کھچاؤ کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ کنڈیشن آپ میں بھی پائی جاتی ہے تو یاد رکھیں یہ ہائی بلڈ پریشر کی ایک علامت ہے. اس کو فوری طور پہ اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے چیک کروائیں اور اپنی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں. یہ ٹریٹمنٹ جو ہیں بعض اوقات آپ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے تھرو، ڈائٹ پلان کے تھرو، اپنی تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کو بہتر کر کے اس کو درست کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز نہیں ہے تو. بہت سارے لوگ سینسیبل اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کسی کی صحیح بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، بات کو صحیح طریقے سے وہ فالو نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے. یہ بھی بلڈ پریشر کی علامات میں سے ایک بہت کامن فیکٹر اور علامت ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ ایسی غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں، کنوینسنگ پاور رکھی ہے، آپ اپنی بات سنا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، آپ خود کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، تو اگر آپ کے اندر یہ ساری صلاحیتیں اور خوبیاں ہونے کے باوجود آپ صحیح بات کو کبھی کبھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، کبھی کبھی آپ غلط ہونے کے باوجود خود کی غلطی کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہوتے، جبکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس جگہ پہ رانگ ہوں، مجھ سے یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے. آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی بات کے اوپر بضد ہوتے ہیں، اپنی بات کے اوپر شرمندہ نہیں ہوتے، آپ ایکسکیوز نہیں کرتے، آپ میں ایکسکیوزنگ پاور کی کمی ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے یہ ایک سائلنٹ کلر ہے. یہ جو بہت زیادہ جو سینسٹیو سمٹمز ہیں آپ کے ہائی بلڈ پریشر کے، ان میں سے یہ ایک علامت ہے. اگر آپ کے اندر بھی سب کچھ سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کے اندر یہ والا پرابلم ہے تو فوری طور پہ آپ کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے. اپنا فزیکل اور میڈیکل انالیسس کرنے کے بعد کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے یا کسی ایسے سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کر کے اپنی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنی چاہیے. کیونکہ
آپ کے دماغ کے اندر جتنے بھی ہارمونز ہیں ان کی امبیلنسنگ کی وجہ سے آپ کو یہ سارے مسائل درپیش ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی سمجھنے کی، سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی سینس پاور جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن رہے ہیں۔ دن بہ دن آپ کو فوری طور پہ اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ کچھ علامات ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ ادویات کا استعمال کر رہے ہیں یا آپ کو بہت زیادہ کرونک کوئی ڈیزیزز ہیں جس طرح کینسر ہے، ہائپوتھائرائڈ ہے، شوگر ہے، یا آپ کو آسٹیو ارتھرائٹس کا مسئلہ ہے، روماٹائڈ ارتھرائٹس کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ موٹاپے کا مسئلہ ہے، کارڈک ایشوز ہیں، جگر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو بلڈ کلاٹنگ کا کوئی ایشوز ہے، برین کا کوئی ایشو ہے، پھر تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے۔ یا اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہے، کوئی وجوہات نہیں شامل، تو پھر جو ہم نے پیچھے آپ کے ساتھ سارے جو ڈیلی بیسس پہ آپ کی لائف سٹائل کے اندر جو امبیلنسنگ چل رہی ہوتی ہے، جو آپ کی عادات کے اندر جو چیزیں ڈیلی بیسس پہ شامل ہوتی ہیں، ان کو درست کر کے آپ جو ہے اپنے یہ بلڈ پریشر کے مسئلے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی آپ ہماری ان بتائی ہوئی چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے، پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی ایک بھی علامت پائی جاتی ہے تو آپ یاد رکھیں آپ کنفرم بلڈ پریشر کے پیشنٹ بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں۔ فوری طور پہ اپنا لائف سٹائل درست کریں اور اس مسئلے سے نجات حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔